رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت ویلکم بیک، اور آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ٹی وی کی سحری نشریات رحمت سحر، اور سیگمنٹ ہے مقابلہ نعت خوانی۔ ہمارے ساتھ 3 کانٹیسٹنٹ موجود تھے جن کی نعت خوانی آپ نے سنی، اور ہمارے ججز یہاں موجود تھے جنہوں نے ان کا نتیجہ بھی سنا دیا۔ اور اس سے پہلے ہمیں حافظ قادری شکیل نقشبندی صاحب نے بہت ہی خوبصورت کلام سنایا، آؤ مدینے چلیں اسی مہینے چلیں، کیا خوبصورت کلام ہے اور کس خوبصورتی سے انہوں نے ہمیں سنایا ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ ہمارے معزز معین خان قادری جو ہیں وہ موجود ہیں، نعت خواں، بڑے مشہور نعت خواں ہیں، بہت خوبصورت نعت خوانی ان کی جو ہے وہ سنی جاتی ہے، لوگوں میں بڑے پسند کیے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے اور خوبصورت سی ان کے ساتھ نعت سنی جائے۔ جی قاری صاحب کچھ عطا کریں اشعار۔ جی جی بالکل، جی جس طرح حافظ شکیل صاحب نے جی مدینے کی بات کی بالکل، اور اپنی خواہش کا اظہار کیا، جی آرزو کی، تو میرا بھی ذہن یہی ہے کہ میں بھی اسی انداز کی ضرور بات ضرور، کروں۔ جزاک اللہ۔ مدینے بلانا ہمیں یا محمد، مدینے بلانا ہمیں یا محمد، در پاک کا ہم نظارہ کریں گے، وہیں پر جئیں گے، وہیں پر مریں گے، وہیں پر جئیں گے، وہیں پر مریں گے، وہیں زندگی بھر گزارا کریں گے، مدینے بلانا ہمیں یا محمد، در پاک کا ہم نظارہ کریں گے۔ یہ مانا کہ تم سے بہت دور ہیں ہم، یہ مانا کہ آنے سے مجبور ہیں ہم، یہ مانا کہ آنے سے مجبور ہیں ہم، مگر عرض یہ ہے یہ دیوانے تم کو، مگر عرض یہ ہے یہ دیوانے تم کو، یوں ہی زندگی بھر پکارا کریں گے، مدینے بلانا ہمیں یا محمد، در پاک کا ہم نظارہ کریں گے۔ نہ گھبرانا اے دل کبھی رنج و غم سے، ہراساں نہ ہونا تو ان کے کرم سے، ہراساں نہ ہونا تو ان کے کرم سے، یہ بگڑی تیری ایک پل میں بنے گی، یہ بگڑی تیری ایک پل میں بنے گی، حبیب خدا جب اشارہ کریں گے، مدینے بلانا ہمیں یا محمد، در پاک کا ہم نظارہ کریں گے، وہیں پر جئیں گے، وہیں پر مریں گے، وہیں زندگی بھر پکارا کریں گے، مدینے بلانا۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں نعتیہ اشعار پیش کیے ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک اور نعت خواں موجود ہیں، قاری عبید اللہ کمال شاہ، جو کہ شروع پروگرام سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور روزانہ تشریف لاتے ہیں، اور ہم ان سے خوبصورت نعتیہ کلام بھی سنتے ہیں۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو قاری صاحب تو کچھ نعتیہ اشعار پیش کریں۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ
کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا کرے اور نبی کے قدموں پہ جس دم غلام کا سر ہو نبی کے قدموں پہ جس دم غلام کا سر ہو قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ماشاءاللہ بہت جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھا کلام سنایا۔ معین خان قادری صاحب جو ہیں ان سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ ابھی پروگرام اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے اسلام میں تیمارداری عیادت کرنے کے بارے میں نے کچھ باتیں کہی تھی، اتنا تو خیر مجھے خود معلومات بھی نہیں ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی آج کے زمانے میں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی مسلمان کا حق ادا کر رہا ہے عیادت کے نسبت سے، یا پھر وہ اپنے کاموں میں سب مگن ہے؟ بظاہر تو ایسا ہی دکھتا ہے کہ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ایسا ہونا چاہیے، تو آپ کے اس بارے میں کوئی رائے ہے؟ جی بالکل، آج کل کا جو دور ہم دیکھ رہے ہیں جی اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو احساس ہم کہتے ہیں نا جی وہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ بالکل ایسا ہی اور ہے۔ جب احساس ختم ہو جاتا ہے تو پھر کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا، بالکل چاہے وہ کسی کا حق ہو اور ہم کسی کی عیادت کے لیے جائیں، ٹھیک ہے نا، بالکل تو ایسا ان ہی۔ چیزوں میں بالکل مطلب لوگوں کا ذہن بالکل نہیں ہے، وہ اتنے مصروف ہو گئے ہیں آج کے بالکل دور ایسا میں ہی ہے۔ کہ اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ آپ ملاقات کے لیے بھی نہیں آئے، عیادت تک کے لیے آپ نہیں آ پائے، بالکل تو ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ٹائم ہی نہیں میرے پاس، ٹائم نہیں اور ملا۔ ٹائم ان کے پاس فون کرنے تک کا بھی نہیں کہ فون کر کے ہی عیادت کر لیں، پوچھ لیا جائے۔ لیکن اور باقی مشاغل کے لیے ٹائم ہے ان کے پاس؟ جی جی بالکل ایسا ہے کہ اہمیت نہیں ہے۔ دیگر جگہوں پہ مصروفیت ان کی نظر آئے گی، بالکل۔ لیکن جہاں حقوق العباد کی بات آتی ہے، بالکل۔ دیگر معاملات کی بات آتی ہے کہ کسی کے مزاج پرسی کے لیے جائیں، یا کہیں ہمیں پتہ چلے کہ طبیعت خراب ہے تو ہم عیادت کے لیے چلے جائیں، یا بعد میں تعزیت کے لیے بھی بہت سے تعزیت کے لوگ نہیں جا پاتے، نہیں جا پاتے، اور تعزیت کے لیے یہ بھی دیکھا گیا ہے جی۔ اکثر کہ فون تک بھی نہیں کیا جاتا،
بالکل کہ کم از کم اتنا تو ہونا کہ اس بندے کی کم سے کم کچھ نہ کچھ وہ ہو اس کا. جبکہ سب سے پہلے تو جنازے میں شرکت کی کتنی اہمیت ہے اسلام بہت میں، زیادہ ہے، بہت کتنا ہے. ثواب ہے اس کا، لیکن اس بارے میں سوچا نہیں جاتا. وہاں تک بھی رسائی نہیں ہو پاتی رسائی لوگوں نہیں کی. کیوں؟ ہو- اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ مصروفیت کا معاملہ آ جاتا ہے ان کا آڑے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ وجہ ہے. لیکن آج کل کا زمانے میں ایسا ہے کہ پڑوسی میں پتہ ہے، پڑوس میں بھی اگر کوئی واقعہ پیش آ جائے تو پڑوسی کو پتہ بھی نہیں چلتا جب تک کہ وہ باہر ٹینٹ نہ لگا ہوا ہو. اتنی بیگانگی اور اجنبیت ہے کہ پتہ بڑی کسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا پڑوس میں کسی کا انتقال ہوا ہے. تو کتنے افسوس کی باتیں. اور اسلام میں کتنے حقوق ہیں جو ہے حقوق العباد کے ہیں، پڑوسیوں کے ہیں، دوستوں کے ہیں. خیر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی. میں میرے ساتھ موجود تھے تو میں نے سوچا چلو چھوٹا سا ان کے ساتھ ڈسکشن کر لیں. اور حافظ قادری شکیل نقشبندی صاحب سے میں ایک اور اجازت سے ایک کلام اور لینا چاہوں گی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا بعدد تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. ہاں لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو. در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، اپنے پیاروں کا صدقہ عطا ہو. در پہ آیا ہوں بن کر سوالی. اور کن نواسوں کے صدقے کی بات ہو رہی ہے کہ پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی. مادر سے خلد باپ سے طاقت خرید لی، سر دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی، سر دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی. نانا کے دو نواسوں نے امت خرید لی، ان نواسوں کا صدقہ عطا ہو. در پہ آیا ہوں بن کر سوالی. یہ عالم اسلام سے کہتی ہے کربلا، یہ عالم اسلام سے کہتی ہے کربلا. بہتر اسی کا ذکر جو جینا سکھا گیا، بہتر اسی کا ذکر جو جینا سکھا گیا. تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی. میرا حسین ساری شریعت بچا گیا. ان نواسوں کا صدقہ عطا ہو. در پہ آیا ہوں بن کر سوالی. تم زمانے مختار ہو یا نبی، تم زمانے مختار ہو یا نبی. بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی، بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی. سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو. تم غریبوں کے غمخوار ہو یا نبی. کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، عطا ہو اپنے پیار
شکریہ، جزاک اللہ. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اچھا معین صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن بھی ہے، اگر اس نسبت سے کوئی کلام ہو جائے یا اہل بیت کے حوالے سے کوئی کلام پیش کر دیں. مولا علی کی شان میں ایک کلام اگر آپ علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے فراز اور پروانے آ بیٹھے جلی عشق نبی کی چلی عشق علی کی شمع اور پروانے آ بیٹھے یہ کون آیا کہ استقبال میں سب انبیاء اٹھے یہ کون آیا کہ استقبال میں سب انبیاء اٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے علی والے جہاں چاہے وہیں جنت بنا بیٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. جی عائشہ. اچھا ہمارے ساتھ آپ ماشاءاللہ سے یہ بھی بیٹھے ہوئے، میں چاہ رہی ہوں کچھ ہمارے ساتھ جو نعت خواں ہیں کچھ آپ کا بتائیں آج کل کیا کس بارے میں. آج میں نے ذکر کیا تھا عیادت اور تیمارداری کے بارے میں، تو میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں، آج کل کے زمانے میں کیوں اتنا مفدود ہو گیا ہے معاملہ. اچھا ماشاءاللہ زبردست میزبان کوئی مہمان بنا کے سوال کر ڈالا ہے. تو میں بتاتا چلوں عیادت کے حوالے سے ایک بات صرف کہنا چاہوں گا کہ بیمار تو ہوتا ہی ہے بیچارہ اسپتال میں پریشان، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مزید اس کو جا کر پریشان کر دیا جاتا ہے. ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں کہ آرام کی ضرورت ہے، لیکن وہ ایک کے بعد ایک ہم جا رہے ہوتے ہیں اسپتال میں. مجھے لگتا ہے کہ اس کے آرام میں خلل آ رہا ہوتا ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ جب مریض اسپتال میں بیمار پڑا ہوتا ہے اور بدقسمتی سے اگر یا تو اس کی وقت آ جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد تو بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی آج صبح کی روٹی ہماری طرف سے، دوپہر کا کھانا ہماری طرف سے. کہ اگر صرف یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اگر جب وہ بیمار تھا شخص، اگر ہسپتال میں جا کر کہہ دیں کہ بھئی آج کی دوائی ہماری طرف سے یا یہ جو ہسپتال کا خرچہ یہ ہماری طرف سے ہے، تو میرے خیال سے بہت کچھ چیزیں بدلی جا سکتی ہیں. وہ اس کو مزید زندگی کی امید جاگ سکتی ہے. اس کی جو ایک مجبوری ہے کہ بہت سارے ایسے حالات ہوتے ہیں جن میں دباؤ کا شکار ہوتا ہے مریض، اس وقت جا کے ہمت اگر بڑھائی جائے تو اس کی زندگی میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے کسی طریقے سے. یہ آپ نے بہت پیاری بات کہی ہے. اور آپ کو کیا خیال ہے ایک اور نعتیہ کلام کی طرف اگر جایا جائے؟ جی ہم لینا چاہیں گے جناب، ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب موجود ہیں، تو اگر ایک کلام. اور مصطفیٰ سے جب تمہارا
سلسلہ مل جائے گا مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا خود بخود اے ڈھونڈنے والوں خدا مل جائے گا خود بخود اے ڈھونڈنے والوں خدا مل جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بتاؤں ان کے در پہ جا کے کیا مل جائے گا کیا بتاؤں ان کے در پہ جا کے کیا مل جائے گا جو طلب ہوگی طلب سے بھی سوا مل جائے گا جو طلب ہوگی طلب سے بھی سوا مل جائے گا ان کے صدقے میں خدا سے مانگ کر دیکھے کوئی ان کے صدقے میں خدا سے مانگ کر دیکھے کوئی مدعی کے لب ہلیں گے مدعا مل جائے گا مدعی کے لب ہلیں گے مدعا مل جائے گا سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے بہت زبردست خوبصورت۔ اچھا عائشہ آپ نے 15 دن میں کافی مہمانوں سے آپ نے ان جی۔ کے پیغامات لیے میسیجز لیے میں چاہوں گا آج دیکھنے والے ناظرین کو آپ پیغام دیں آپ کیا کہنا چاہیں گی پیغام تو بہت سارے ہیں معاشرے میں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سمیت بہت ساری جو ہیں وہ غلطیاں ہیں اور ان میں سدھار کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو میرے خیال میں بہت ساری باتیں ذہن میں گھوم رہی ہیں آپ نے اچانک سے سوال پوچھ کوئی لیا ایک بات پیغام۔ بتا دیں کوئی ایک بات بتا دیں اچھا میں اپنے حساب سے بتانا چاہوں گی کہ جیسے کہ لوگ بیماری کی بات ہوئی بہت سارے ذہنی مریض ہوتے ہیں یا کہنا چاہیے زندگی سے جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی آگے زندگی کی کوئی چاہت بھی نہیں ہوتی اور آگے کوئی اچھی چیز نہیں دکھ رہی ہوتی تو اس وقت لوگوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے مطلب آپ کو کوئی پیسے خرچ نہیں کرنے کچھ دینا نہیں ہے کوئی صرف کیا ہے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے خوبصورت باتیں کر لینی ہے تھوڑی تسلی کے 2 لفظ کہہ دینے ہیں اس میں کچھ نہیں جاتا کسی کا بس ذرا سا ٹائم نکالنا ہے آپ کو تو میرے خیال سے جو لوگ اس آزمائش میں جا کے کبھی کبھی اپنی زندگی کو ہار بھی دیتے ہیں تو بعد میں کہا جاتا ہے بڑا اچھا آدمی تھا اور یہ تھا تو میرے خیال میں اس کی زندگی میں اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ اکیلا پڑ گیا ہے ناکام ہے کسی مجبوری میں تو آپ جائیں اس کو 2-4 لفظ دلاسے کے دیں اور یہ یقین دلائیں کہ آپ اس کے ساتھ برے وقت میں کھڑے ہیں یہ چیز بھی اس کو ہو سکتا ہے زندگی کی طرف واپس لے آئے اور آپ کو بہت بڑا اجر مل جائے اس بات کا بہت خوبصورت پیغام اور بہت بہت شکریہ آپ کا اور ٹرانسمیشن میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد یہ رحمت سحر ہے یہ رحمت سحر ہے یہ رحمت
सहर